it now. To begin the proceedings, in the name of Allah, the most beneficent and most merciful, a very good morning to all of you. I am Dr. Fariha Chima, demonstrator Biochemistry Department at Gujranwala Medical College. I request Qari Sajid Khalil to recite verses from Holy Quran. Qari Sajid. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ایز اے گجرانوالہ میڈیکل کالج ایز اے اسلامک ٹیچر میں اپنے آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، قرآن کریم کے آداب میں سے ہے کہ اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم سماعت فرمائیے گا۔ بے شک ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اے لوگو، اے ایمان والو، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑانے والا ہے، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو جو مذاق اڑانے والی ہے۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اور
اور تم آپس میں ایک دوسرے کے الٹے نام نہ لیا کرو، یہ بہت بری بات ہے ایمان لانے کے بعد۔ اور جو کوئی توبہ نہیں کرے گا بس یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اے لوگوں، بچتے رہو بہت سارے گمانوں سے، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور نہ ہی کوئی تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اس کو ناپسند کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے لوگوں، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے، اور ہم نے بنا دیا تمہیں قومیں اور قبائل تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، ہر بات کو پر خبر رکھنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ مجھے ایک بات کا اور حکم ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے مسلمان بھائی جو فلسطین میں ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ میرے ساتھ آپ سب دعا میں شریک ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطین اللهم انصر المسلمین فی فلسطین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ آج جتنے ہمارے مہمان تشریف لائے ان کا آنا قبول فرما، ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اے میرے مالک، جتنے ہمارے بچے ڈاکٹر بنے ہیں ان کا فیوچر اچھا فرما۔ اے اللہ ان کو آنے والے مستقبل میں انسانیت کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے ہمارے مظلوم بھائی مسلمان فلسطین میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی چاروں اطراف سے حفاظت فرما، ہمارے ایٹم کی، ہمارے افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہر مسلمان کے جان مال عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله۔ Jazakallah khair. I request Professor Dr. Uzma Jabbar to come on stage for the further proceedings. Dr. Uzma, thank you. Thank you, Dr. Fariha. I am Dr. Uzma Jabbar, Professor of Biochemistry at Gujranwala Medical College. Honorable Chief Guest Ibrahim Hassan Murad, Minister Mines and Minerals, Transport, Livestock and Dairy Development, Government of Pakistan. Honorable Commissioner Gujranwala Mr. Naveed Haider Shirazi, Wardi Pro Vice Chancellor University of Health Sciences Professor Dr. Nadia Naseem, Chairman Board of Management and ex-Principal GMC Dr. Aftab Mohsin, Professor Dr. Maroof Aziz Khan, one of the founder of GMC, respected Mr. and Mrs. Professor Dr. Arshad Chauhan, Members Board of Management Gujranwala Medical College. On behalf of Principal Academic Council and MSDHU and Gujranwala Teaching Hospital Dr. Ishadullah and fraternity, I welcome you all on the 7th convocation of Gujranwala Medical College. We are highly honored that you are among us today, and we are indeed grateful to you for your time and if you all accept our invitation. Thank you all honorable authorities and distinguished guests.
The convocation day is, after all, much awaited day of any student life, as it returns the effort of their entire academic endeavor. Congratulations for your well-deserved success. I request Honorable Principal Gujranwala Medical College, Professor Dr. Iqbal Hussain Dogar, to request the Pro Vice Chancellor of University of Health Sciences, Professor Dr. Nadia Naseem, to declare the convocation open. I request Professor Nadia Naseem, Pro Vice Chancellor, UHS, to declare the convocation open. In exercise of powers vested under Section 14 of University of Health Sciences Act 2009, I declare the convocation open. I request the Pro Vice Chancellor, University of Health Sciences, Lahore, to confer the degrees of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery to the students of Gujranwala Medical College. Let the candidates be presented now, please. All the candidates of MBBS to please rise. Madam, I present to you these candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, to which degrees I request they be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Pro Vice Chancellor, University of Health Sciences under Section 14 of UHS Act 2009, I admit you to the degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, and in token thereof, I present to you this degree and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of this degree. Madam, I request those candidates who have been duly qualified MBBS examination but are not present today in convocation be conferred with degrees in absentia. Okay, so the degrees may be conferred to them in absentia. Madam Vice Chancellor, I present the list of awardees for your signatures. Thank you, Madam. I request the Pro Vice Chancellor, University of Health Sciences, to administer the oath to the graduates. So let's begin with the oath for the medical graduates. In the name of Allah, the most gracious and merciful, I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity. I'll give to my teachers the respect and gratitude which is their due. I'll practice my profession with conscience, dignity and fear of God. The health of my patient will be my first consideration. I'll respect the secrets which are confided in me even after the patient has died. I will maintain by all the means in my power the honor and the noble traditions of the medical profession. I will pay due respect and honor to my fellow colleagues. I will not permit considerations of age
disease or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race or social standing, to intervene between my duty and my patient. I will protect human life in all stages and under all circumstances, doing my utmost to rescue it from death, malady, pain, and anxiety. To be all the way an instrument of Allah's mercy, extending medical care to near and far, virtuous and sinner, and friend and enemy. I make these promises solemnly, freely, and upon my honor. Amen. Thank you, madam. Congratulations, graduates. Now I request the head of institute, the principal, Professor Dr. Iqbal Hussain Dogal, to present the annual report of the college. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister Ibrahim Hassan Murad, Wardi Commissioner Gujranwala Sayyid Naveed Haider Shirazi, Pro Vice Chancellor Professor Nadia Naseem, Ex-Principal Chairman Board of Management Professor Aftab Mohsen, Ex-Principal Professor Maruf Aziz Khan, Professor of Pediatrics Professor Adil Shah, Chairman Organizing Committee Professor Shahid, Secretary Organizing Committee Professor Uzma Jabbar, distinguished guests, esteemed faculty members, graduate students and their families. It is a privilege and source of immense pride to stand before you today on this auspicious occasion, the 7th convocation of Gujranwala Medical College. This day is a testament to the relentless pursuit of knowledge, dedication, and the tireless efforts of our graduates who have completed their MBBS degrees and now poised to embark on their professional journeys. To our graduates, I extend my heartiest congratulations. Your hard work, determination, and commitment have led you to this significant milestone. Your journey through medical school has been demanding, challenging, and at some times exhausting also. Really? Oh, now you are enjoying. Okay, have a big clap. As you step out into the world as medical professionals, you are equipped with a valuable asset, your education from Gujranwala Medical College. GMC is lucky to have Professor Atiya Mubarak, Professor Aftab Mohsen, Professor Sami Mumtaz,
Professor Maruf Aziz Khan as its founding principals, who have left no stone unturned to make this institution a seat of medical learning for you guys. This is the foundation upon which you will build your careers. It is essential to set clear professional goals and advise a roadmap to achieve them. Identify the areas in which you wish to specialize and work relentlessly to achieve expertise in those fields. Remember that the pursuit of excellence is a continuous journey, and it requires unwavering commitment. I often use the metaphor of 7-star doctors to emphasize the exceptional qualities that medical professionals should possess, and I believe our faculty has trained you for this trade. These qualities include not only medical knowledge, but also empathy, ethics, and the ability to provide patient-centered care. Dear Jamsians, proud parents, honorable guests, ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure as principal to present the college report. So, Bismillahirrahmanirrahim. Gujranwala Medical College is having 8 in number in public sector. So, Honorable Chief Guest, we have almost the highest medal after Lahore, and the colleges which are found about 50 years before Nishtar and Rawalpindi. We are 8th one on merit. We are taking 125 students per year. 800 medical students have graduated from GMC. We have revamped the undergraduate curriculum and integrated spirally. This is the vision of our new worthy Vice Chancellor, Professor Rathore Saab, that he introduced integrated modular system which is being conducted in Aga Khan Medical University, and I am proud that my faculty has implemented, although we have a very shortage of faculty, but I am proud of my faculty. Quran and Pak studies are also an essential part of it. So what is the vision? I really love this vision. ये मैंने नहीं बनाया, लेकिन जिसने भी बनाया मैं उसको सलूट करता हूँ. So what is our vision? ये आफ्ताब साहब ने बनाया है, समी साहब ने बनाया है, मैडम अतिया ने बनाया है, I don't know. यह एक combined effort थी, लेकिन but I love this vision. What is the vision? A premier institution that the students are proud of. Are proud of हैं? Patients put their trust in. मरीज जो है ना हम पे एतबार करेंगे कि प्रोफेसर आसिफ अली शाह के पास ही जो ना जाना है, प्रोफेसर मदर अली नकवी साहब जो हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, टीबी के लिए और पल्मोनोलॉजी के लिए पूरे गुजरांवाला में उन्हीं के पास जो वो जाना है. Medical professionals aspire to be part of. The nation takes pride कि पेरेंट्स जो है ना वो हमारे नेशन जो जर्नलिस्ट बैठे हैं जो प्राइड महसूस करेंगे.
and the world recognize, दुनिया हमें जो है ना वो कहे कि there is Gujranwala Medical College lying in the province of Punjab and the fourth biggest populous division of the Punjab. So we are the only constituent medical college of the University of Child Health Sciences, which is the pioneer university of medical sciences. And we are proud of that. We are constituent medical college of that university. So Gujranwala Medical College is a source of pride for graduates and faculty, underscoring their combined efforts. Institution has consistently excelled academically, with its graduating class achieving remarkable results. 46 distinctions, Honorable Chief Guest and Madam from our college. So I am proud of my ex-principals and our faculty, Professor Atiya, Professor Aftab Mohsen, Professor Sami Mumtaz, and Professor Maruf Islam. Our postgraduate residency program is going on full throttle in all clinical departments, and we are planning to start in basic sciences department as well. Sir, we have started a mentorship program, and I am the mentee of Palestinian students for this. See their problems so that they should feel Pakistan as a homeland. We strongly believe on the skills of our undergraduates and postgraduates. So we are regularly conducting workshops, seminars, and all other academic activities to get those targets. Honorable Chief Guest, kindly give my special thanks to Honorable Chief Minister that he has done wonderful contribution in the development of infrastructure in the Gujranwala city. He is regularly visiting DHU hospital, this GMC hospital, and the new children hospital, Gujranwala. So our special thanks to our worthy secretary, our Minister of Health, and Chief Minister Punjab. Sir, we have developed a collaboration with the National Police Hospital, and we are providing them services. Our faculty is going there on OPD basis. Sir, Gujranwala Medical College is the latest equipped hospital having 502 bed capacity, and on the vision of Honorable CM, burn unit has also been provided, which is being constructed for the Gujranwala peoples. So मुझे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर चूंकि हेल्थ के हैं, मुझे कहते हैं डोगरी यार तुम एक काम करो। मैंने कहा सर क्या? कहते हैं तुम जो है ना वो एक काम करो कि आर्थोप्लास्टी अगर होती है तो वो आसिफ शाह के पास कराची से भी लोग आए। तो सर उस विजन को लेके my passion is to give the treatment of vascular malformation patients. So I take an initiative and establish a vascular anomaly center here. And these are the patients which I've seen when I was in Children's Hospital, Lahore. And we are providing this service to the Gujranwala people. So for the facilitation of patients in the emergency, our worthy CM visited, and after their advice, we develop a triage in the emergency, and the patients are being facilitated.
Sir, for dedicated and subspecialties services, we have established this one-stop breast clinic in which patient will come, he will be examined by a surgeon, उसी दिन ही उसका एग्जामिन किया जाएगा, उसी दिन ही उसका जो ना अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, उसी दिन ही अगर जो ना उसकी ज़रूरत होगी मैमोग्राफी वो भी हो जाएगी, और अगर फ़र्ज़ करें उसको कैंसर की सस्पिशन है तो उसी टाइम हमारी पैथोलॉजी की जो टीम है वो उसकी बायोप्सी भी कर देगी. आई एम प्राउड ऑफ माई टीम. Sir, this service is only available in King Edward Medical University, and I was part of that team when we developed a one-stop breast clinic in Gujranwala in King Edward Medical University, and Professor Arshad Chauhan was also there at that time when we built a surgical tower. Sir, we have latest 128 slice CT scan here, and we are providing the CT angiography for the Gujranwala people, which is not available even in the private sector. Okay, so with I will. This is just to show that the CM has given us 218 million to revamp. क्योंकि हमारा जो पुराना हॉस्पिटल है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना था. इसको मैं लाजमी जो है ना वो बयान करना चाहूँगा कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, स्पेशली कमिश्नर साहब जो है ना वो सर थैंक यू वेरी मच फॉर आइडेंटिफाइंग दिस प्लेस, और ये शुरू भी जो है ना वो हो गया है. और हमने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिसर्च सेल, ये सर हमारी जैमकॉन जो है ना वो हमने करवाई थी फॉर स्टूडेंट्स, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लोग आए थे. वी आर डूइंग द रेगुलर मॉर्टेलिटी मीटिंग के क्यों जो है ना वो अमवात क्यों हो रही हैं, उनका हल क्या है, कैसे जो है उसको करना है. एंड वी हैव लॉन्च्ड इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पेशेंट्स. So sports are the integral part. To become a 7-star doctor, we have to participate the extracurricular activities. So end पे मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही जो है ना वो मैसेज देना चाहूँगा कि अभी आप जा रहे हैं तो आपने आपके पेरेंट्स को जो है ना वो, अभी जो आपकी फैमिलीज आई हैं, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद. रियली आप पेरेंट्स ने जो ना वो जो कुर्बानियाँ दी हैं उनका आज समर जो है ना वो देख रहे हैं. तो जैसे मैं हमेशा कहता होता हूँ कि हमने सोसाइटी जो है ना वो कॉम्पिटिटिव नहीं बनानी, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो है ना वो बुनियाद रखनी है, जहाँ पर हम अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखेंगे और दूसरे लोगों को जो है ना वो आगे रखेंगे. और ये इकबाल का एक शेर जो है ना वो पढ़ के मैं इख्तिताम करूँगा फॉर रोल मॉडलिंग. ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमेंट, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमेंट, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Your vision, wisdom and passion towards GMC is always appreciated. I am thrilled to introduce our chief guest, an accomplished professional and beacon of excellence, Ibrahim Hussain Murad, Minister Mines and Minerals, Transport, Livestock and Dairy Development, Government of Pakistan, President, University of Management and Technology, a leader who has made a meaningful impact on the society. Ladies and gentlemen, please welcome our chief guest for his speech. Vice Chancellor, Gujranwala Medical College, Commissioner Gujranwala, leadership of the university, members of the Board of Governors, our distinguished faculty, honorable parents, and my very dear graduates. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
It is indeed a pleasure to address all of you today at this event, which is a landmark event in your lives. It is an event which you will remember forever and for all times to come. But this event is just the start. It is not the end of all your achievements. Someone said, probably it was Alvin Toffler, he said, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read or write, but they will be those who cannot learn, unlearn, and then relearn. The changing dynamics the world of today has, the pace of growth, artificial intelligence, globalization, climate change, geopolitics, the advancement in research, everything that the world is experiencing is changing our lives, the way we live, and the way we should think. If we are not able to adapt to these changing times, someone said that if the rate of external change is faster than the rate of internal change, then the end is near. So we must all be cognizant of the fact that this is obviously an accomplishment, but your life does not stop here, it only starts here. Now you know that Minister Saab can speak English. I would like to talk to you in Urdu. I have a written speech, and obviously it is a standard convocation speech, but while I was driving my way from Lahore to Gujranwala, I wrote down some points that I would like to share with you. सबसे पहली बात ये है कि आजकल लोग और नौजवान नस्ल जो है उसके दिमाग में एक सवाल होता है, और वो ये है कि स्कोप क्या है और किस पेशे के अंदर स्कोप है, किस जो है वो फील्ड के अंदर किस शोबे में तालीम हासिल करनी चाहिए, किस शोबे को अपनाना चाहिए। मेरी इसमें ये राय है कि स्कोप इज़ ओनली फॉर द बेस्ट। आप जिस मर्जी पेशे का इंतखाब करें, आप जिस मर्जी शोबे में तालीम हासिल करें, अगर आपके काम में एक्सीलेंस होगी, अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप दिल से काम करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर देगा। तो अगर आपके पास आज एक डिग्री है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास सब कुछ है। यकीनन आपके पास एक ऐसा प्रिविलेज है जो कि पाकिस्तान में सिर्फ 2% अफराद हासिल कर पाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हायर एजुकेशन का पार्टिसिपेशन रेट है ये 2% है। कोरिया और दीगर ममालिक में ये 64, 67, 80% तक जाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो इस चीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि आप पाकिस्तान के प्रिविलेज तरीन तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये जो जिम्मेदारी है ये आपने एक एहसन तरीके से जिम्मेदारी अदा करनी है। मैं आपके वाइस चांसलर साहब से पूछ रहा था कि आपका जो इदारा है इसका बजट कितना है। आपको हुकूमत पंजाब सालाना
کتنے پیسے دیتی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تقریباً 1.5 ارب روپے گورنمنٹ آف پنجاب ہر سال گجرانوالہ میڈیکل کالج کو صرف چلانے کے لیے دیتی ہے. جن 5 سالوں میں آپ نے ادھر علم حاصل کیا، ان 5 سالوں میں حکومت پنجاب نے تقریباً 7.5 ارب روپے آپ کی تعلیم پہ خرچ کیے. اگر آپ یہ سوچیں کہ 20% جو آپ کا شیئر ہے، جو 100 بچے آج گریجویٹ کر رہے ہیں آؤٹ آف 500 جو ٹوٹل آپ کا سائز ہے اس کا کالج کا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ پہ تقریباً 1.5 کروڑ روپے حکومت پاکستان کے، حکومت پنجاب کے خرچ ہوئے ہیں. تو یہ ایک اور بات ہے جس سے آپ کو ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اور کمشنر صاحب نے مجھے بتایا کہ تقریباً 75% جو ہمارے آج کے گریجویٹس ہیں وہ ویمن ہیں، فیمیلز ہیں. تو ایک چیز جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صرف اس لیے بناتے ہیں کہ زیادہ ایک ایلیجیبل بیچلر بن جاتی ہیں خواتین. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ 1.5 کروڑ روپے جو ہر اسٹوڈنٹ پہ حکومت پنجاب کے، ریاست پاکستان کے انویسٹ ہوئے ہیں، تو آپ کا یہ فرض ہے. اور جس معاشرے میں آپ ہیں جدھر صرف 2% لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر پاتے ہیں، تو یہ آپ پہ آج ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. جو میں نے پہلے کچھ بات کی، محنت کی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنی، وہ یہ ہے کہ آپ کے کام میں ایکسیلنس ہونی چاہیے. جو آپ کام کریں محنت سے تو کریں، لگن سے تو کریں، لیکن اس کے اندر خشوع جسے کہتے ہیں، ایکسیلنس. یو مسٹ اچیو ایکسیلنس ان یور ورک. اور ایک ہمارا ادارہ ہے پبلک سیکٹر کا، اس کے لوگوں میں یہ لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی. اور یہ فارسی کا ایک مصرع ہے جس کا مطلب ہے کہ سیک ایکسلنس ان یور ورک سو یو کین بیکم دا بیلوڈ آف دا یونیورس. اور ایک اور جگہ اس کی ٹرانسلیشن یہ آتی ہے کہ سیک ایکسلنس ان یور ورک سو یو کین ون دا ورلڈ. تو اگر آپ دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا، ساری کائنات آپ سے محبت کرے، تو اپنے کام میں خشوع اور ایکسلنس جو ہے یہ آپ نے ضرور لانا ہے. آپ اگر دیکھیں کہ آج جس ملک میں ہم ہیں، جو اس کی سچویشن ہے، ہیلتھ کیئر کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے، کچھ انڈائریکٹ میرا بھی ہیلتھ کیئر کے شعبے سے تعلق رہا ہے اور ہے. ہم دیکھیں کہ میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ میں پاکستان دنیا کے اندر 149 رینک پہ ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے اس کے اندر ہم 146 پہ ہیں. ہاسپٹل بیڈز کو اگر دیکھا جائے تو صرف 0.6 بیڈز اویلیبل ہیں 1000 پیشنٹس پہ. اور اگر آپ امریکہ یا آسٹریلیا یا باقی ممالک کو دیکھیں تو ادھر یہ 5 سے 6 بیڈز 1000 پاپولیشن پہ، آبادی پہ میسر ہے. اس کے ساتھ ساتھ 1/3 بچے انڈر نرشڈ ہیں. 4.5 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے پاس صحیح جو نیوٹریشن کا معیاری کھانا موجود نہیں ہے، خوراک ان کی مکمل نہیں ہے. اور 47% لوگ جو ہیں ان کے پاس سینیٹیشن کی بھی
فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اکنامک فرنٹ پہ دیکھیں تو آبویسلی ہماری جو اکانومی کی گروتھ ہے وہ بھی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ہم منفی 0.6% پہ گرو کر رہے ہیں، بلکہ ہماری جی ڈی پی کانٹریکٹ کر رہی ہے. اور اگر ہم آج ایتھوپیا اور نائجیریا، منگولیا، انڈیا، چائنا کو دیکھیں تو یہ 7 سے 8% پہ گرو کر رہے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے آج کی اور جو مستقبل کے ہمارے معمار ہیں، ان کا جو بیچ میں ایک لنک ہے وہ آپ کا سیکٹر ہے، وہ آپ ہیں. آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے اور صرف آپ پاکستان کو اس جگہ لے کے جا سکتے ہیں جو قائد اور علامہ کا خواب تھا. ایک اور جو مجھے کبھی کبھار خیال آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں 2 طرح کے لوگ ہیں. پہلی کیٹیگری جو ہے وہ ہے پروفٹس آف ڈوم کی، جو کہ کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے اور ملک تباہ ہو گیا ہے اور ادھر کچھ نہیں بچا اور لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں فلانا فلانا. اور دوسری جو کیٹیگری ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہے سیلرز آف ڈریمز کی، جو خواب بیچتے ہیں، جو کچھ سچے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر جھوٹے خواب ہوتے ہیں، جو عام عوام کو دلاسے دیتے ہیں اور ان سے وہ وعدے کرتے ہیں جس پہ وہ پورا نہیں اترتے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان کے جو ہے ٹریپس میں نہیں آنا اور آپ نے اپنی ایک ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان وہ ملک ہے جدھر آپ جو بننا چاہیں آپ بن سکتے ہیں، اور یہ وہ ملک ہے جدھر آپ جو کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں. اور اقبال نے بھی صحیح فرمایا، انہوں نے کہا تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. ایج جو ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ اب تو ہم 22, 23, 24 ایئرس کے ہیں اور منسٹر صاحب ہمیں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور انہوں نے جو ہمیں اسٹیٹ سنا دی ہیں اس سے ویسے ہی ہمیں لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کتنا پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمارے اختیار میں کیا ہے. ہم تو فریش میڈیکل کالج کے گریجویٹس ہیں. لیکن آپ کو یہ اس بات کا علم ہونا چاہیے، اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ایج جو ہے اٹ از جسٹ اے نمبر. ایج از جسٹ اے نمبر. اور دنیا میں اگر تاریخ میں کسی نے کوئی بڑا کام کیا ہے تو they were at a very young age. میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں. اسامہ بن زید جو تھے صحابی، ان کی صرف عمر 19 سال تھی جب ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے لیے بڑے بڑے صحابہ کی قیادت کا ان کو شرف بھی ملا اور ان کو موقع بھی ملا، صرف 19 سال کی عمر میں. معاذ بن جبل جو تھے 27 سال کی عمر میں ان کو یمن کا گورنر مقرر کیا. محمد بن قاسم جو تھا 19 سے 20 سال کی عمر میں انہوں نے سندھ کو فتح کیا. الیگزینڈر دی گریٹ کو اگر آپ دیکھیں، کنگ آف میسیڈونیا، اس نے صرف 19 سال کی عمر میں ملتان تک سفر کیا، کب سارا فتح کیا علاقہ. ماڈرن ایگزامپلز اگر آپ دیکھیں، مارک زکربرگ، ہم اپنی زندگی سے فیس بک کو نہیں نکال سکتے، ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے. 20 سال کی عمر میں اس نے فیس بک بنایا اور آج وہ
دنیا کے امیر ترین افراد میں اس کا ہوتا ہے ایڈیشن. آپ پرائم منسٹر آف نیوزی لینڈ کو دیکھیں, چانسلر آف آسٹریا کو دیکھیں, آپ پریزیڈنٹ آف فرانس کو دیکھیں, یہ سب اپنی 30s کے اندر, مڈ ارلی لیٹ 30s کے اندر ہیں. تو اگر آپ دیکھیں جو آج کا گلوبل پیراڈائم ہے, اس میں بہت میجر شفٹ ہے. اور جتنی آج کی اور تاریخ کی اگر آپ دیکھیں, مطالعہ کریں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور ہوئی ہیں, ان میں یوتھ جو تھی یہ فور فرنٹ پہ تھی. مجھے جب یہ اپرچونٹی ملی کہ میں پنجاب کے اندر ایز منسٹر سرو کروں, تو اٹ واز اوبویسلی ویری ہمبلنگ. لیکن مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ کیا کیا اس صوبے میں, اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. لائف سٹاک جو ہے, مائنز جو ہیں, یہ ہمارے نیشنل ایجنڈا پہ تھا ہی نہیں, کبھی ٹاپک آف ڈسکشن ہی نہیں تھا. لیکن آج میں آپ کو یہ خوشی سے بتاتا ہوں کہ مائنز اینڈ منرلز, لائف سٹاک, ڈیری ایگریکلچر اور IT, یہ 3 شعبے ہمارے نیشنل ایجنڈے پہ آ گئے ہیں. اور اسلام آباد کے اندر ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا, جس میں اس وقت کے وزیر اعظم اور آج کے موجودہ آرمی چیف نے شرکت کی, اور انہوں نے ان 3 سیکٹرز کو نیشنل پرائرٹی ایریاز ڈکلیئر کیا. لائف سٹاک کا جو آپ کا شعبہ ہے, یہ 75% آپ کے ایگریکلچر کا حصہ ہے. ہماری جو کرنٹ لائف سٹاک کی ایکسپورٹ ہے, یہ $500 ملین ہے, $500 ملین. اور ہماری جو اس کے اندر پوٹینشل ہے وہ $30 ارب ہے, $30 ارب. گلف سٹیٹس جو ہیں یہ اب آج پاکستان کا رخ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے فوڈ سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں, ایریاز ہیں, اس میں آپ سے تعاون چاہتے ہیں, اور پاکستان سے اپنے فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز کا حل چاہتے ہیں. ہماری اگر آپ دیکھیں کہ $500 ملین کی جو ایکسپورٹ ہے, ایک 14 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے, مری سے لے کے راجن پور تک, اور ایک چھوٹا سا ملک ہے نیوزی لینڈ, جس کی 50 لاکھ آبادی ہے. میرا خیال سے یہ گجرانوالہ سے بھی اس کی آبادی شاید کم ہو, 66 لاکھ گجرانوالہ کی ہے. نیوزی لینڈ جو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے, اس کی 50 لاکھ ہے. لیکن ان کی جو ڈیری کی ایکسپورٹ ہے وہ $20 ارب ہے, اور ہم ایک پورا ملک صرف $500 ملین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. چائنا نے پچھلے ماہ پاکستان سے بیف کی امپورٹ کو الاؤ کیا ہے. صرف چائنیز مارکیٹ $20 ارب کے سائز کی ہے, اور آج جو گلوبل حلال میٹ کی مارکیٹ ہے یہ $2000 ارب کی ہو گئی ہے, اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ صرف $500 ملین ہے. چائنیز پاکستان میں تقریباً $2-3 ارب انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ملک ہے اس کی فیٹ کانٹینٹ 5 گنا ہے جو کہ چائنا کے اندر اویلیبل ہے, اور اس کی جو قیمت ہے وہ 1/5 ہے. مائنز کے شعبے کو اگر دیکھیں تو میں ایک مائن وزٹ پہ گیا, اس مائن کا نام ہے ورچا سالٹ مائن. آپ لوگوں نے کسی نے آج سے پہلے نام سنا ہے ورچا کا؟ ورچا کے اندر ہمارے پاس $2 ارب ٹن جو ہے سالٹ کا ڈپازٹ ہے, 2 ارب ٹن.
اگر آپ اس کو $10 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ 20 ارب ڈالر مالیت کا ذخیرہ ہے. 20 ارب ڈالر. جو مائن ماؤتھ ہے ادھر یہ $10 کا 1 ٹن بکتا ہے. اگر آپ گوگل کریں، امیزون میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ میں، یورپ میں وہی پنک سالٹ $10 کا 1 kg بک رہا ہے. اگر آپ اس 2 ارب ٹن کے ڈپازٹ کو 1000 سے کریں تو یہ تقریباً $2 ٹریلین بنتے ہیں. آپ کے پاس کلا باغ میں، چنیوٹ میں آئرن اور کے ڈپازٹس ہیں. جو پہلی اسٹڈی ہوئی ہے جس پہ تقریباً پچھلے 6-7 سالوں میں 7-8 ارب روپے لگے ہیں. دنیا کے بہترین جرمن، ٹرکش، چائنیز انجینئرز نے یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی ہے. ہمارے پاس کم از کم 50 کروڑ سے 75 کروڑ ٹن آئرن اور اویلیبل ہے. اس کی مالیت منیمم 15 سے 30 ارب ڈالر ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. اور قرآن میں اللہ کہتا بھی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پاکستان اگلے 3 سال میں دنیا کا 3را بڑا کاپر کا پروڈیوسر بننے جا رہا ہے. 2030 میں ہمارے پاس دنیا کی 3rd لارجسٹ ورکنگ ایج پاپولیشن ہوگی. میں ایک بات کرتا ہوں کہ ان سب ایسٹس کا پوٹینشل کا تو آپ کو اور مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا. اور ہمارا جیسا ملک پچھلے 1.5 سال بدقسمتی سے $1 ارب کے لیے IMF کی منت کرتا رہا. $1 ارب کے لیے 1.5 سال پورا ملک 24 کروڑ عوام $1 ارب کے لیے منت کرتا ہے. اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جب فرشتے اللہ تعالیٰ کو رپورٹ پیش کرتے ہوں گے ساری قوموں کی تو وہ کہتے ہوں گے کہ دیکھیں پاکستان کو ہم نے زمین بھی دی، 24 کروڑ عوام بھی دی، نوجوان نسل بھی دیے، دریا بھی دیے، صحرا بھی دیے، پنجاب کی زرخیز زمین بھی دی، سمندر بھی دیا، پورٹ بھی دیا، جو ان کو پہاڑ بھی دیے، ہر چیز جو نعمت ان کو دے سکتے تھے دے دی. ہم نے ان کو لوکیشن بھی بڑی اچھی دی. لیکن یہ دیکھیں کتنے نکمے ہیں، پوری دنیا میں ٹھوکر کھائے پھرتے ہیں. تو میں آپ کو ادھر آج ڈی موٹیویٹ نہیں کرنے آیا. میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ پاکستان کے اندر دنیا کی وہ ہر پوٹینشل ہے جس سے یہ ایک عظیم ترین ملک بن سکتا ہے. اور جو شروع میں نے بات کی کہ محنت نمبر 1، نمبر 2 سیک ایکسلنس ان یور ورک، کام میں آپ کی پرفیکشن ہونی چاہیے. اور نمبر 3 آپ کی جو نیت ہے یہ خالص ہونی چاہیے. ہم نے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ کیٹل مارکیٹس پنجاب کی میری اس وقت منسٹری کے اندر آتی تھیں. 3.56 بلین میں 118 مارکیٹس آپشن ہوتی تھیں. جب میرے پاس ٹیم آئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو پچھلے سال کا گوئنگ ریٹ تھا وہ اس سال کا ریزرو ریٹ سیٹ کرنا ہے. جس قیمت پہ پچھلے سال مارکیٹس گئی تھیں اس سال ادھر سے بولی شروع ہوگی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا جو آپشن ہے یہ فیل ہو جائے گا اور آدھی مارکیٹس آپ کی جائیں گے نہیں اور حکومت وقت کے لیے یہ ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ کریٹ ہو جائے گی. میں نے ان سے کہا کہ ہم نے انشاءاللہ نیک نیتی سے کام کرنا ہے. سوشل میڈیا، ٹی وی پہ یہ لائیو اسٹریم ہوگا اور کسی دفتر میں نہیں، یہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہوگا اور اخبار میں بڑے بڑے اشتہار جائیں گے.
آپ یقین کریں کہ جو آکشن پچھلے سال 3.56 بلین میں گیا تھا وہ اس سال 5.7 بلین روپیز میں گیا. آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. پنجاب سالانہ 17,50,000 برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے, اور آپ بدقسمتی سے کسی اگر یو سی کے دفتر چلے جائیں تو وہ آپ سے کہیں گے کہ مٹھائی جو ہے وہ ہمیں دیں تو پھر آپ کو سرٹیفکیٹ ہم ایشو کریں گے. اور مٹھائی بھی آپ کے علم میں ہے کہ کافی مہنگی ہو گئی ہے, کیونکہ چینی بھی کافی مہنگی ہو گئی ہے. تو مٹھائی کا جو ریٹ ہے وہ 2,000 روپے سے 8,000 روپے تک ہے. اب 17,50,000 کو آپ ملٹیپلائی کریں 2,000 روپے سے تو یہ 350 کروڑ روپے بنتے ہیں, جو کہ پنجاب کی عوام صرف اپنے اولاد کی پیدائش پہ ادا کر رہی ہے ایکسٹرا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس پروسیس کو NITB کے ساتھ اور نادرا کے ساتھ ڈیٹائز کیا, اور آپ کو اگلے 2 سے 4 ہفتے میں گھر بیٹھے بیٹھے آپ ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے اور گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ جب نیت صاف ہو تو 8 لوگوں کی جو کابینہ ہے وہ 44 وزراء کی فوج سے زیادہ کام کرتی ہے. اور میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ صفائی جو ہے اس پہ ہمارا فوکس تھا, اور ہم نے ایک پنجاب صفائی نصف مہم کا اجرا کیا, اور اس میں پورے پنجاب میں ہم نے ڈیپ جسے کہتے ہیں کلیننگ کی ایک ایفرٹ اور پلان اور اسٹریٹجی بنائی, جس میں 2 لاکھ ٹن ویسٹ ریموو ہوا. اور خالی پلاٹ اور ایسی جگہیں تھیں جو کہ پچھلے 5-10 سالوں میں صاف کی ہوئی تھیں, اور کئی 100 کلومیٹر سیوریج لائنز کو ہم نے ڈیسلٹ کرایا. 17,000 اویئرنیس کیمپین ہوئی, 3,000 مساجد میں اس میں خطبہ ہوا, اور ہر گلی محلے گاؤں قصبے کے اندر ہم نے ایک میسو کلیننس ڈرائیو کی جو ہے وہ کیمپین کی, اور ہم نے شہریوں کو ساتھ ملایا کہ ہم اور آپ مل کے ہی صوبے کو, اپنی گلی کو, محلے کو, گھر کو صاف رکھ سکتے ہیں. اور یہ ہمارا بھی فرض ہے کیونکہ صفائی نصف ماں ہے. لاہور کے اندر آپ دیکھیں کہ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تھی اس میں 5,000 گوشت امپلائی تھے, 5,000 گوشت امپلائی, اور ان کی جو گاڑیوں کا روٹ تھا اس کے اندر بالکل کوئی آپٹمائزیشن اور پلاننگ نہیں تھی. ہم نے جب ان کو فکس کیا تو ودن 4 ویکس ہمیں پورے لاہور سے رپورٹس آئیں کہ صفائی کے جو لیول ہے اس کے اندر بے پناہ امپرومنٹ آئی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ماہانہ جو خرچ تھا اس میں 10 کروڑ روپے کی کمی آئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک جگہ آپ کے اسٹینڈرڈز امپروو ہوئے اور دوسری جگہ آپ کے خرچے بھی کم ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 3-4 چیزیں میں نے آپ کو گنائی ہیں جو کہ نیک نیتی سے ہوئیں, جو کہ محنت سے ہوئیں, اور جس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ایکسلنس جو ہے وہ ڈیلیور کریں. اور آخری جو بات ہے وہ میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں, جتنے بھی جہاں بھی میں جاتا ہوں کسی بھی ڈپارٹمنٹ, ادھر بھی میں ان سے یہی درخواست کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یا ہماری جو حکومت ہے اس کا بھی مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ذاتی فائدہ اٹھائیں, ہم کوئی مالی فائدہ اٹھائیں, ہم کوئی سیاسی فائدہ اٹھائیں, یا ہمیں کوئی پروموشن مل جائے. ہماری زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ جو غریب ہے اس کی تکلیف دور ہو جائے, اور جو عام آدمی ہے اس کی زندگی میں بہتری آ جائے, اور ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں. اور آپ یقین کریں کہ جب آپ اس نیت سے کام کریں گے تو جس ہسپتال میں بھی آپ ہوں گے, جس دفتر میں بھی آپ ہوں گے, آپ کا سانس لینا بھی نیکی میں گنا جائے گا. میں اپنا اختتام کرتا ہوں ایک شعر سے
خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اور اس سے آگے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. Thank you, sir. Professor Dr. Aftab Mohsin is an expert gastroenterologist with more than 30 years of experience. He is ex-principal of GMC and chairman board of management. I request him to come on stage and say few words. I feel it is inappropriate to speak after the chief guest has spoken. I think we should carry on with the rest of the ceremony. Thank you. This is the most awaiting part of the ceremony, and we will now begin the awards of medals and certificates of distinction. I request Chief Guest, Pro Vice Chancellor UHS, Principal GMC, Guest of Honor, Dr. Maroof Aziz Khan, Dr. Azhar Shah to please kindly come forward and award the medals and distinction certificates to the graduates. Graduates who are going to be awarded medal and distinctions, please line up and come forward when your name are called. I request Professor Dr. Sumair Anwar to come on stage and read out the names of medal holders and distinction holders of the year 2022. Medal holders and distinction certificate, please line up. Dr. Aftab Mohsin, sir, please come forward. Professor Maroof Aziz Khan, Professor Azhar Shah, Professor Dr. Arshad Chauhan, sir, please come on the stage. Madam Atiya Khanam, please come on the stage. Medal holders are requested to come to the left side of the stage. One by one their names will be called in a sequence. First name will be the Dr. Farah Hamid. Where is she? Okay. Four gold medals awarded to Dr. Farah Hamid for standing first in third and fourth professional biochemistry and ENT subject. 5 bronze medal awarded to her for distinction in subjects of biochemistry, general pathology, special pathology, ENT and eye. Overall, she stood second in the session 2017-2022. Well done, Dr. Farah Hamid. Next is Dr. Ikra Chaudhary. 6 gold medals awarded to Dr. Ikra Chaudhary for standing first in the final profession and in the subjects of eye, medicine, surgery, ENT, and another added Arshad Chauhan medal for the best in obstetrics and gynecology. सर देना एक मिनट सर से This medal has been started from Professor Arshad Chauhan this year onward. Five bronze medals will also be awarded to her for standing third in the fourth professional and distinctions in the subjects of ENT, special pathology, ophthalmology and medicine. Then comes Dr. Amina. 2 gold medals awarded to Dr. Amina, standing first in second profession and in the subject of community medicine.
3 bronze medal will also awarded to her for distinctions in the subjects of biochemistry, general pathology and ENT. Dr. Amara Khalik. 3 gold medals awarded to Dr. Amara Khalik for standing first in the subjects of anatomy, first professional, anatomy, second professional, and physiology, second professional. 2 medals awarded to her for distinctions in the subjects of anatomy, general pathology in this session. Dr. Fatma Hashmi. 2 gold medals awarded to Dr. Fatma Hashmi for standing first in first professional and in the subjects of physiology. And 1 medal awarded to her for distinction in the subject of special pathology in this session. Dr. Hafza Mubashira Mahmood. 1 gold medal awarded to her for standing first in the subjects of biochemistry. 1 silver medal awarded to her for standing second in the first professional. 2 medals awarded to her for distinction in the subjects of anatomy and eye. Dr. Maida Waheed. 1 gold medal awarded to Dr. Maida Waheed for standing first in the subjects of pharmacology and therapeutics. 5 bronze medal for standing third in third professional and distinctions in the subjects of pharmacology, general pathology, special pathology and eye. Dr. Minahil. 1 gold medal awarded to Dr. Minahil for standing first in the behavior sciences and 2 medals awarded to her for distinctions in the subjects of behavior sciences and special pathology. Dr. Binesh Farooq. 1 gold medal awarded to Dr. Binesh Farooq for standing first in the subjects of anatomy and 1 bronze medal awarded to her for standing third in second professional. Dr. Hina Akram. 1 gold medal awarded to Dr. Hina Akram for standing first in the subject of forensic medicine and toxicology. Dr. Rubail Arshad. 1 gold medal awarded to Dr. Rubail Arshad for standing first in subject of forensic medicine and toxicology for the session. Dr. Hira Javed. 1 gold medal awarded to Dr. Hira Javed for standing first in the subject of ophthalmology and 1 medal awarded to her for distinction in the subjects of ophthalmology in this session. Okay. Dr. Rubail, 1 gold medal awarded to Dr. Rubail for standing first in subject of forensic medicine and toxicology. Dr. Hira Javed, 1 gold medal awarded to Dr. Hira Javed for standing first in the subject of ophthalmology and 1 medal awarded to her for distinction in this subject, same subject. Dr. Muhammad Umar Hayat. 1 gold medal awarded to Dr. Umar Hayat for standing first in the subjects of medicine and allied and 1 medal awarded to him for distinction in the subject of medicine and allied. Dr. Yasir Ali Murad. Dr. Yasir, 1 gold medal is awarded to Dr. Yasir Ali Murad for standing first in the subject of medicine and life and 1 medal awarded to him for distinction in this subject. Dr. Zareb Kamran. One silver medal awarded to Dr. Aref Kamran for standing
second in final professional, and 1 medal awarded to her for distinction in the subject of special pathology in this session. Dr. Mehreen Mukhtar. Dr. Mehreen Mukhtar. 3 bronze medal awarded to Dr. Mehreen Mukhtar for standing third in first professional and distinction in the subjects of general pathology, special pathology. Dr. Ali Hamza Chima. Two medals awarded to Dr. Ali Hamza Chima for distinctions in the subjects of special pathology and ophthalmology in this session. Dr. Fatma Mubarak. Dr. Fatma, 1 medal is awarded to her for distinction in the subject of eye. Dr. Kainat Rafiq. One medal awarded to Dr. Kainat Rafiq for distinction in the subject of behavioral sciences. Dr. Muhammad Hashim Iqbal. One medal awarded to Dr. Muhammad Hashim Iqbal for distinction in the subject of special pathology. Dr. Aqsa Khalid. One medal awarded to Dr. Aqsa Khalid for distinction in the subject of general pathology in this session. Dr. Saira Shkeel. One medal awarded to Dr. Saira Shkeel for distinction in the subject of general pathology in this session. Dr. Muzalfa Arshad. One medal awarded to Dr. Muzalfa Arshad for distinction in the subjects of special pathology in this session. Now I invite Dr. Sadia Shafiq, Head of Department of Obstetrics and Gynecology, to the stage to announce rest of the degree holders. Thank you. Thank you, Dr. Sumail. Graduates, please line up for degrees. Amara Arshad. Amna Inam, Amna Noor, Amna Salim, Anila Shehzadi, Nisar, Asma Shehzadi, Ishmael Asif, Ahmed Majid, Harim Arif, Hiba Javed, Hira Hamid, Huda Masood,
ہما عظیم، کشف قدوس، لبیکا ظفر، کومل اقبال، منیفہ داؤد، نشا، قدر، ماہم شبیر، مریم شوکت، رحمہ رانا، سماویہ رزاق، سارہ علی، شانزے گل، طیبہ افتخار، تسبیحہ شہزادی، طیبہ مظہر، عبریہ، امامہ ندیم، عروج سکندر، ماہنور زیدی، زہرا بطول، ابرار احمد، حسین، حامد رضا، ساران مصطفیٰ، حسن ریاض، رہنا ہی ہے بھائی. سدرا اقبال، زینب فاروق، محمد نعمان بشیر، خدا شاہ نواز، احمد علی قریشی، محمد سعد، محمد طیب اشتیاق، مقید ظفر، صلاح الدین خان،
हिबा नियामत, ज़ीशान सखावत, अक्दस जाफर, हिरा जावेद, नोमान बशीर। Congratulations, graduates. Be seated. Now it's the time for the announcement of best graduates for the session 2017 to 2022. Ladies and gentlemen, please welcome our best graduate, Dr. Maham Zikriya. Dr. Maham Zikriya, please come forward. One gold medal awarded to her for standing first in the subject of special pathology. 3 silver medals awarded to her standing second in first, second and fourth professional MBBS exam. 5 bronze medal awarded to her standing third in the final professional MBBS examination and passing with distinction in the subject of anatomy, biochemistry, general pathology and special pathology. Moreover, she had maximum marks in aggregate of all professional UHS examinations, so declared as best graduate of session 2017-2022. The faculty and organizing committee of convocation of Gujranwala Medical College is honored to have all our guests. We are going to present souvenirs as token of thanks. I request Honorable Commissioner Gujranwala to receive the shields from the principal. Mr. Naveed Haidar Shirazi, Commissioner Gujranwala, to receive the shield from the principal. Honorable Pro Vice Chancellor Professor Dr. Nadia Naseem to receive the shield from the principal. Thank you, Madam. I request Honorable Professor Dr. Aftab Mohsin to receive the shield from the principal. Our very special Professor Dr. Ashit Chauhan to receive the shield from the principal. Professor Dr. Maroof Aziz Khan to receive the shield from the principal. Thank you, sir. Professor Dr. Azhar Shah, ex-Vice Principal of Gujranwala Medical College. Kindly receive the shield from the principal. Madam Atiya Khanam, Social Worker and Educationist, Member Board of Management of GMC to receive the shield from the principal. Dr. Shahid to receive the shield as Chairperson Convocation Organizing Committee from the Principal.
eligible to receive the shield from our chief guest. Members Organizing Committee, Professor Dr. Sumair Anwar, Professor Dr. Kamal Saeed, Professor Dr. Uzma Rehan, Professor Dr. Bushra Gohar, kindly come forward. Dr. Hamadur Rahman, Dr. Mazhar Naqvi, Dr. Imran Khokhar, Dr. Imran Amin, Dr. Asif Ali, Dr. Irfan Qayyum Malik, Dr. Sadia Shafiq, Dr. Khalid Hussain, Dr. Mia Waheed, Dr. Saqib Bajwa, Dr. Jahangir Khan, Dr. Faika Qurban, Dr. Saima Umar, Dr. Amina Mirza, Dr. Kausar Aftab, Mr. Sayyid Naveed Ali Shah, Dr. Aisha Hamid, Dr. Faika Irshad, Dr. Zahid Mahmood, Dr. Sabahat Fatima,
Honorable Principal kindly requests the Pro Vice Chancellor to declare the convocation closed. I would request Pro Vice Chancellor Professor Nadia Naseem to declare the convocation closed. Thank you. I declare the convocation closed. Thank you all. I request Professor Dr. Shahid, Chairman Organizing Committee of Convocation, for vote of thanks. On the behalf of Gujranwala Medical College, I would like to thank our chief guest, Ibrahim Hassan Murad, who graced us with his thought-provoking address. My words are not enough to express the gratitude. I extend a very hearty vote of thanks to the Honorable Pro Vice Chancellor, Commissioner Gujranwala Division, and Registrar UHS, Chairman Board of Management and other members of Board of Management, Professor Maroof Aziz Khan, ex-principal, Professor Azhar Shah, ex-vice principal, and Professor Arshad Chauhan Sahab, who blessed us with their presence and took out valuable time of your busy schedule. I would like to thank our beloved principal for all the perfect logistic support and guidance. He has extended to all of us words of wisdom that radiated a source of energy within us. We will ever remain grateful to you, sir. Heartfelt thanks goes out to all faculty of GMC who always stand by their student, guide them and motivate them. We feel proud and feel happy with the extraordinary achievement of our students. An event of this dimension cannot happen overnight. The wheels start rolling months in advance. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated convocation organizing committees, student committees and volunteers. I cannot thank everyone enough for the involvement they have shown and the willingness they have expressed to take on the completion of tasks beyond their comfort zone. Lastly, graduates, congratulations to all of you. You are all destined for greatness. Each and every one of you has potential to change the world. You will all grow into powerful individuals who will make a massive footprint on this earth. Thank you very much. Many dream, some try, but only few achieve. You have achieved. Good luck and happy graduation. Celebrate your achievement, but keep yourself motivated to continue your educational journey. Congratulations once again. I request all the respected guests, principal, vice principal, medal holder, distinction holder to come on the stage for the photograph. After that, degree holders come forward for the photograph. Thank you.